بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب انسان دینداری والی زندگی گزارتا ہے تو نعمتوں کی موسلادھار بارش مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کریں گے، اور نعمتوں کی بوندا باندی ٹپا ٹپا تھوڑا 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 یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کریں گے۔ یہ دونوں اللہ کے وعدے۔ مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، تم شادی کرو تمہیں اولاد دیں گے، میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، انسان کا تجربہ ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، کبھی اولاد ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ تو تم کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے، ان کا وعدہ نہیں ہے، انسان کا تجربہ ہے۔ انسان تجربہ کرتا ہے، کبھی کاروبار چمکتا ہے کبھی نہیں چمکتا، کبھی دکان بند کر دینی پڑتی ہے آدمی کو۔ تم زمیندارہ کرو، تمہارے زمین میں سب غلہ اگائیں گے، بھی ہمارا وعدہ نہیں۔ آپ جو ہے محنت کرو، مقدر میں ہوگا ملے گا، مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ تو مادی جتنی لائنیں ہیں اس میں اللہ کا کوئی وعدہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن روحانی لائن اس میں اللہ کے وعدے ملیں گے۔ نماز پڑھو ہم تمہیں کامیاب کریں گے، قرآن پڑھو ہم تمہیں کامیاب کریں گے، بڑی بڑی جنتیں دیں گے، دکھائی نہیں دیتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اسی لیے کہا قرآن میں سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، فرشتے موجود ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہیں، اور آسمانوں تک ہیں۔ ہم کیسے پتہ چلا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں دین کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، ہلم الی حاجتکم ہلم الی حاجتکم، آ جاؤ تمہاری ضرورت یہاں ہے، آ جاؤ تمہاری ضرورت یہاں ہے۔ مجلس ختم ہوگی، نماز ختم ہوگی تو یہی فرشتے جو ہے چلے جائیں گے آسمانوں پر۔ یہ باتیں مغیبات کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، اسی لیے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کا مطلب ہی ہے۔
ہمارے ایمان کا مطلب ہی ہے بھی مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ بھی دیندار ہوگا تو جنتوں کی طرف، گنہگار ہوگا تو جہنم کی طرف. سیدھا سیدھا حساب ہے. یہ نہیں کہ انسان آیا، پیدا ہوا، مر گیا، ختم ہو گیا. یہ نہیں ہوتا. انتقال کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو مغیبات اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یہ فیصلہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا. کسی نے کنواں کھدوایا لیکن بے ایمان نے کھدوایا، ہسپتال بنایا لیکن ایمان نہیں ہے، کہ سڑک بھی بنا دی لوگوں کے لیے لیکن ایمان نہیں ہے، کہ بہت دوائیں تقسیم کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس کا بھاؤ اللہ کے یہاں نہیں ملے گا. ایمان والا معمولی دین کا کام کرے گا تو اس کا ریٹ ملے گا. ایمان اتنی قیمتی چیز جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، فری میں ملا ہے ایمان ہم کو. پیسے ہم نے دیے نہیں اس کے لیے. مومن کے گھر میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتی ہی جو ہے اذان کی آوازیں سننی شروع کی. پیدا ہوتی جو ہے قرآن نماز پڑھنا سننا شروع کیا، اور اس میں آدمی پلتا گیا، بڑا ہوتا گیا اور وہ کمر پر رہ کے چلا گیا. ہماری شریعت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان. اللہ پر یقین، اس کی طاقت پر یقین، اس کے خزانوں پر یقین، اس کے فرشتوں پر یقین، نبیوں پر یقین. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، سنتے آ رہے ہیں نا. اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کا کسی نے دیکھا نہیں، لیکن یقین ہے، ان کی باتوں پر یقین ہے. بھائی درود شریف پڑھو تمہیں یہ ملے گا. مل تو نہیں ہے نا، سامنے دکھائی تو نہیں دے رہا، لیکن اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. اللہ کی خفیہ پولیس پر یقین. فرشتے یہ خدا کا غیبی نظام. ہر آدمی کے ساتھ کئی فرشتے رہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے. کرامن کاتبین یہ تو ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. آپ کیا کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے. پھر مغیبات کا نظام اتنا بنایا، پانی پر مستقل فرشتے، ہواؤں پر مستقل فرشتے، روزے پہنچانے پر مستقل فرشتے. بارش جب گرتی ہے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے. جب بارش کے زمانے میں بارشیں گرتی ہیں، ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ. جب تک وہ قطرہ سمندر میں نہیں چلا جاتا یا کسی جگہ جا کر اس کا دانہ اگ نہیں جاتا اور کسی مرد یا کسی عورت یا کسی جانور کے پیٹ میں وہ دانہ نہیں چلا جاتا، تب تک اس فرشتے کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی. یہ نظام چلایا اللہ نے. اس کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ خدا کی خفیہ پولیس ہے. آپ کتنا بھی چھپ کر کام کرو، فرشتہ لکھ دے گا. کوئی گناہ کا کام کرو، فرشتہ لکھے گا. نیکی کرو، لکھے گا. سارا کا سارا حشر کے میدان میں سامنے آئے گا. آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اگر آدمی نے جھوٹ بولا بھی اور یہ کہے گا آدمی کہ اللہ کا یہ فرشتے نے غلط لکھا ہے، میں نے تو نہیں کیا تھا، ہیرا پھیری ہے نا، ہیرا پھیری. تو حشر کا میدان میں ہیرا پھیری کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے یہ کیا، دیکھ بھائی تو نے فلاں کی زمین دبائی تھی، تو نے زنا کاری کی تھی، تو نے فلاں کا دکان دبائی تھی، تو نے فلاں کے پیسے دبائے تھے. اور اللہ کا میں نے تو نہیں کیا ہے. انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے.
تو کہ اللہ کا میں نے تمہیں فرشتے لکھنے والے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے اور جس کے بارے میں لکھا وہ بھی کھڑا ہوگا اور کہ اللہ پاک یہ اب تو فوراً سب کے سامنے کہہ دے گا فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے، یعنی فرشتوں کو بھی جھوٹا کر دے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، جس بدن کے جس عضو سے گناہ ہوا ہے اس کو اللہ کہیں گے بول، زنا کاری کی ہے تو ران بولے گی، چوری کی ہے تو ہاتھ بولے گا، زبان پر مہر، منہ پر مہر. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ مہر لگا دیں گے منہ پر. یہ کہا چلو اب تم مت بولو، آپ کا زبان کا معاملہ ختم ہو گیا. جون سے عضو سے جو گناہ ہوا وہ عضو بولے گا. تو یہ آدمی اب اس سے لڑے گا. لڑنے کی عادت ہے، دنیا میں بھی لڑنے کی عادت ہے، وہاں بھی لڑے. ارے وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، قرآن بھرا ہوا ہے، کہیں سے بھی وہ چھوٹ نہیں سکے گا. آپ سمجھے؟ دنیا میں بھی ہیرا پھیری کر کے پیسے دے کر جج کو پیسہ دیا، وکیل کو پیسہ دیا، جھوٹا گواہ بنا دیا، جھوٹا یہ کر لیا. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تھی تو ساتھ میں جو ہے چالاکیاں بھی پیدا کی. میری بات یاد رکھنا، یاد آئے گی آپ کو. اللہ نے مخلوق پیدا کی نا، جنات، انسان، فرشتے، سمندر، جانور، یہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی. رفتہ 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 تو چالاکی جو ہے چالاکی یہ بھی پیدا کی. تو یہ اس وقت میں جو لوگ ہیں انہوں نے چالاکی کو بہت سیدھے سے لگایا، بہت جیب بھر بھر کے لائے وہاں سے. اس لیے چالاکیاں زیادہ ہے. مسجد میں بھی چالاکی، دین میں بھی چالاکی، مدرسوں میں چالاکی، خانقاہوں میں چالاکی، دین کے کام میں چالاکی. یہ چالاکی امت کو ختم کر دی. آپ پیٹ بھر بھر کے، جھولے بھر بھر کے لائے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر یہ خیر القرون گیا، اب شر القرون آ گیا. روایتوں میں آتا ہے قیامت کے قریب چالاکی اور گناہ بڑھ جائیں گے اور تنہائی کے گناہ بڑھ جائیں گے. سامنے تو بہت بڑا پیر دکھائی دے گا، سامنے بہت بڑی آپا، ہاتھ میں تسبیح، سامنے تو جو ہے آنکھوں میں سرما، امامہ، ہاتھ میں تسبیح، لاٹھی. آج کل لوگوں کو یہ بہت شوق ہو گیا، پیر بننے کا شوق، اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق، اور اندر سے خالی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت نیکیاں کرتے ہوں گے، بہت صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوں گے، بہت جو ہے قرآن پڑھتے ہوں گے. لوگ کہیں گے یار کتنا سارا مانت ہے، لیکن ان کے تنہائی کے گناہ ایسے ہوں گے حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو ان کو ہبا منصورہ. ہبا منصور کا مطلب یہ ذروں کی طرح ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. خالی کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، خالی ہاتھ. اس کو کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. سامنے آئے گا، کوئی چیز وہاں چھپی نہیں رہی. آج دنیا میں تو چھپی ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کیا کیے، ہر آدمی جانتا ہے. کل امرئ بما کسب رہین. حشر کے میدان میں گناہ سامنے آئیں گے اور سب کے سامنے آئیں گے. ایک ایک گناہ ابھر ابھر کے بولے گا. چوری کیے تو چوری کھڑی ہوگی، اللہ پاک اس سے چوری کی تھی، اللہ پاک 1 کروڑ روپے چوری کیا تھا اس نے، اللہ پاک اس نے زنا کیا تھا، وہ زمین بولی تھی. یہ سارا قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، پورے قرآن کا. ہاتھ بولے گا، آنکھیں بولے گی، یہ آدمی کچھ نہیں کر سکے گا. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دیکھ تیرے ہاتھ نے گواہی دے دی، تیری آنکھوں نے گواہی دے دی تیرے خلاف، تیرے پاؤں نے گواہی دے دی،
اور تیری ران نے گواہی دے دی. اب کیا کہتا ہے یہ؟ اب کیا کہتا ہے بول؟ بات ثابت کرنی ہے نا. تو پھر جملہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ارے کیا ہو گیا اس کو؟ نام عمل کو چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوٹا ہے، سب لکھا ہوا ہے. جو کچھ کیا تھا وہ سامنے آ گیا. تو اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. یہ اذان ہوتی ہے نا، اذان یہ ہدایت کا انتظام ہے. انبیاء ہے وہ ہدایت کا انتظام ہے. اب نبی تو نہیں ہے لیکن یہ علماء بات بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. یہ ہدایت کا انتظام ہے. قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. ساری دنیا میں جو آپ یوٹیوب پر دیکھو علماء الگ الگ قسم کی ترتیب سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. کوئی اخلاق پر سمجھاتا ہے، کوئی احسان پر سمجھاتا ہے، کوئی ایمان پر سمجھاتا ہے. تو سمجھاتے ہیں. تم نے نہیں سنا، پھر کہیں گے اللہ کا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کو میرے پاس تو کوئی مولوی آیا ہی نہیں، میں تو ایسی جگہ رہتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں، اذان سنتا بھی نہیں تھا. تو اللہ کہیں گے روزانہ سورج نکلتا تھا دیکھتا نہیں تھا، ہوائیں چلتی تھی یہ دیکھتا نہیں تھا، زمینیں غلہ ہو جاتی تھی تم دیکھتے نہیں تھے، موسم بدلتے تھے، کبھی سردی کبھی گرمی کبھی ہوائیں کبھی بارش، یہ تم دیکھتے نہیں تھے. تمہارے جانور تھے تو جانوروں کو کون پالتا ہے؟ کہ تمہیں جو ہے یہ روزی کون پہنچاتا ہے؟ یہ زمین میں سے کون اگاتا ہے؟ اس کو قرآن میں کہا گیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اے انسان، ایک جملہ یاد رکھنا، آپ کاروباری لوگ ہو تو آپ کے لیٹر پیڈ پر یہ جملہ لکھو. کسی کو ای میل کرو تو اپنے، آپ کاروباری لوگ ہو، آپ کی دنیا. ابھی میں ساؤتھ افریقہ کے سفر سے آیا تو وہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے لوگ تھے سب. تو میں تاجر مجھے سے بیان ہوا یہ ہوا تو میں نے کہا کہ ایک جملہ آپ کے لیٹر پیڈ پر اور لکھ لو، اور وہ آپ حضرات بھی لکھ لو. اے انسان، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر. بس اتنا لکھنا ہے آپ کو. جس کے پاس بھی یہ جملہ پہنچے گا وہ مجبور ہو جائے گا کہ کیا لکھا ہے. عقل مند آدمی مجبور ہو جائے گا. اللہ نے جس کو عقل دی کہ کتنی بڑی چیز لکھی. اے مسلمان نہیں، اے انسان، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر. وہی عبادت کے لائق ہے. سوچو کئی لوگوں نے الحمدللہ جو بڑے بڑے تاجر تھے انہوں نے لکھوایا ہم سے کہ مولانا لکھی نے آپ وہاں تو گجراتی زیادہ ہے نا، کہ لکھی نے آپ تو باقاعدہ لکھ کے دیا. میں نے کہا اس کا انگریزی کرو، جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن لکھو اس کو پیغام. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اے انسان کر کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تو اللہ سے کہاں غافل ہے؟ اس نے تجھ کو پیدا کیا اور اس نے تجھے سنوارا، ہڈیاں اس نے دی، کپڑے اس نے دیے، کھانا اس نے دیا، سب کچھ اس نے دیا. کہاں غافل ہے تو؟ اس کو دوسری جگہ کہتے ہیں
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ اے انسان، تم روزانہ کھانا کھاتا ہے تو دیکھ یہ کھانا تجھ تک کیسے پہنچتا ہے۔ کھانا دیکھ، آسمان سے بارش ہم نے نصیب کی۔ یعنی خدا کی شان، ہم اللہ کی ہوائیں استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے جو پانی پیدا کرے۔ اتنے بڑے بڑے سائنسدان کوئی نہیں ہے کہ جو ہوائیں پیدا کرے، اتنا لمبا چوڑا ہواؤں کا نظام چلا دے۔ کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے جو زمین سے غلہ نکالے، وہ کرتا ہے۔ اس کا پانی استعمال کرتے ہیں، اس کی ہوائیں استعمال کرتے ہیں، اس کی زمینیں استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی طاقتیں استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے ہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا، اور پھر اسی کے لیے مانتے ہیں۔ کتنا جاہل ہے انسان، بتاؤ۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس کو کہا کہ انسان جو ہے یہ ناشکرا بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے، اسے کچھ پتا نہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کرنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانوں سے کہا، او آسمان، میں کچھ دینا چاہتا ہوں، امانت، دین کی امانت دینا چاہتا ہوں۔ آسمان نے کہا اللہ باغ نہیں 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 نہیں، اللہ باغ میرا کام نہیں۔ ارے تم اتنے اونچے ہو، نانا اللہ باغ، نانا اللہ باغ ہمارا کام نہیں، پلیز پلیز اللہ باغ نہیں نہیں۔ آسمان نے انکار کیا، پھر اللہ نے زمینوں کو کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ساری زمینیں دنیا کی، بھئی کوئی چیز دینا چاہتا ہوں تم پر، اللہ باغ نہیں، اللہ باغ نہیں۔ ہم پہاڑ کا بوجھ اٹھا لیں گے، انسانوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، گھروں کا بوجھ اٹھا لیں گے، پانی کا بوجھ اٹھا لیں گے، لیکن یہ امانت کا نہیں، اللہ نہیں۔ ارے اٹھاؤ اٹھاؤ، یہ امانت ہے، اللہ باغ پلیز نہیں، مہربانی کرنا، اللہ باغ ہمیں مت دینا۔ انہوں نے انکار کیا تو پھر پہاڑوں کو اللہ نے کہا والجبال، چلے میں تم پر جو ہے بہت ڈالنا چاہتا ہوں، کچھ دینا چاہتا ہوں، تو یہ امانت ہے، اللہ باغ نہیں 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 نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ انکار بھی کیا اور ڈرے بھی، یہ دو چیزیں ہیں۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ انکار کیا، نا 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 نا، یہ مطلب انکار کا، اور اشفقن منہا کا مطلب ارے نہیں 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 نہیں، پیچھے ہٹے، ڈرے۔ فرق ہے دونوں میں۔ ایک تو ایک آدمی انکار کر دے نہیں چاہیے مجھے، لیکن انکار بھی کرے اور بھی ڈرے بھی، اللہ باغ اتنا بڑا میں کہاں اٹھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو کہا تو انسان نے کہا کہ ٹھیک، وَوَهَنَ لَهَا الْإِنسَانُ۔ آدم علیہ السلام کو ذمہ داری دی اور یہ کہا کہ چلو ظہر کی نماز کے بعد ذمہ داری دی اور عصر کی نماز کے بعد گیہوں کا دانہ کھا لیا۔ اتنے فرق کے اندر اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ انسان جو ہے یہ ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے۔ اب آ گئی ذمہ داری، اب ذمہ داری کو نبھاؤ۔ اس لیے انسان 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 کا جملہ کہتے ہیں قرآن کے اندر بار بار، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہاں مسلمان کا نام نہیں لیں گے، اے مسلمانوں قیامت کا دن آنے والا ہے، نہیں نہیں، اے انسانوں قیامت کا دن آنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے مسلمانوں اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ یہاں یہ نہیں کہیں گے، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسان کا جملہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، انسان قرآن میں آپ پڑھو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔
ارے تم تو سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے، حمید ہے۔ قیامت کے میدان میں بھی یا ایھا الناس یا ایھا الناس سب کھڑے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ چمک جائیں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان کو بچا کر لے جانا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسے حالات آئیں گے، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا اور صبح مومن ہو جائے گا، یہ حالات۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ خدا کے دین کے مذاکرے اپنے گھروں میں کرو، جتنا مذاکرہ ہوگا گھر میں دین کا، دین کی باتوں کا، اتنا ہی جو ہے آدمی چمکے گا، اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ ایک بات سنے گا، پھر دوسری بات سنے گا، پھر تیسری بات سنے گا، پھر چوتھی بات سنے گا، پھر جو آدمی کو تھوڑا تھوڑا، لیکن ملے گا کس کو؟ جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی، اور جس کے دل کی کھڑکی بند اس کو اللہ محروم کر دیں گے، جاؤ نہیں دینا۔ دل کی کھڑکی کھلی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اس لیے میرا ایک جملہ یاد رکھنا، آپ لوگ تاجر لوگ ہو کیا اپنے لیٹر پیڈ پر اتنا جملہ لکھ دو، یہ بھی ایک دعوت ہے کہ اے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر، اتنا آپ کو لکھنا ہے۔ اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ دو، اپنا تمہارا کارڈ چھپتا ہوگا، اپنے آدمی کارڈ چھاپتا ہے نا، نیچے ہائی لائٹ کر دو اس کو، یہ بھی ایک قسم کی خاموش دعوت ہے، یہ خاموش دعوت۔ سوچنے مجبور ہوگا کہ بھی کیا مسلمان کا جملہ مت لکھنا۔ ساؤتھ افریقہ کے سفر میں جب بڑے بڑے تاجر جمع ہوئے، میں نے ان لوگوں کو نصیحت کی، الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میری بات پر عمل کیا۔ بولے ہمارے ای میل سارے دنیا میں جاتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، سارے دنیا میں ای میل جاتے ہیں، انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا، اے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر۔ کچھ پتہ نہیں جملے سے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے۔ اس لیے اہم چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے برا مت ماننا، آج ہم مسلمان ہیں چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، لیکن ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن کا درجہ تو بہت اونچا ہوتا ہے، جس کے دل میں 100% ایمان ہوتا ہے۔ ہم دیندار نہیں ہیں، دکھتے دیندار ہیں، اور ہماری غلطی، ہمارے سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دیندار کہلوانے کے شوقین ہیں، دیندار دکھنے کے شوقین ہیں، کہ دیندار دکھیں اور دیندار کہلوائیں، اور ہر آدمی اپنے اندر جھانک لے کہ میرے گھر کی ترتیب کیسی ہے، میرے کبھی کاروبار کی ترتیب کیسی ہے، میں کیا ہیرا پھیری کرتا ہوں۔ ہر آدمی دیکھ، یہ سارا حشر کے میدان میں آئے گا، چھپا ہوا آئے گا، چھپا ہوا پوری فائل۔ جیسے جب بھی فلائٹ روانہ ہوتی ہے تو سب کے نام آ جاتے ہیں، ٹرین روانہ ہوتی ہے تو سب کے نام آ جاتے ہیں، حشر کے میدان میں جو کچھ بھی کیا ہے سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کیا ہوگا دیکھ لو گے، آپ نے خیر کا کام کیا ہوگا آپ دیکھ لو گے، اور آپ نے برا کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لو گے۔ کتابوں میں لکھا ہے گناہ جو ہے وہ آواز دے گا، اللہ پاک زنا آواز دے گا، اللہ پاک 10 مرتبہ اس نے زنا کری کی ہے، زمین آئے گی، زمین ہے، یہ گھر میں کیا ہے، فلاں جگہ کیا ہے، کہاں چھپے گا آدمی؟ اس لیے قیامت کا دن آنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش کرے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، اے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر، اسے رٹو اور اسے جو لکھ دو تمہارے لیٹر پیڈ پر، لوگوں نے دو، اپنے کارڈ دو، کوئی اس میں بے ادبی نہیں ہے اس کے اندر، تو قرآن کی آیت ہے تو بے ادبی ہوتی ہے، اس میں کیا بے ادبی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں۔